کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شدت سے چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھے پہچان لے، مجھ پر یقین کر لے، مجھے اپنی منزل بنا لے اور میرے راستے پر چلے، مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر چلے۔ ہم اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے راستوں پر چل رہے ہیں، لیکن اللہ کے قریب آپ جب ہوں گے جب آپ چاہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہوا جائے۔ یہ بھی بہت اہم سوال ہے اور بہت ہی اہم ہے، اور ایک بات دیکھیں، ساری بات جو ہے وہ یقین کی ہے۔ دنیا کی حقیقت کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے، اپنی حقیقت کو نہیں جانیں گے، اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، تو آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ ہیں کیا۔ آپ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ جوان ہیں نہ بوڑھے ہیں۔ ہمارا تو انہیں بھی مسائل میں ہو جاتا ہے نا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے اور زندگی ایک امتحان ہے۔ دیکھیں، یہ اس بات کو نوٹ کر لیں نا، امتحان کی تیاری، ایک امتحان کی تیاری ہوتی ہے اور ایک امتحان ہوتا ہے۔ یعنی بچے جو پڑھتے ہیں ہمارے ہاں تو 1 سال تو وہ تیاری کرتے ہیں، پھر ایگزام ہوتا ہے، فائنل ایگزام، اور ایگزام جو ہے وہ ایک پرچہ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ تو بس امتحان۔ اچھا، امتحان میں آپ نے پہلے تو سوالات کو پڑھنا ہے کہ سوال کیا پوچھا جا رہا ہے، اور پھر اس کا جواب دینا ہے۔ عام سادہ سی بات ہے۔ پہلے تو آپ کو کویسچن پیپر دیا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق آپ کو، یعنی اگر سوال ریاضی کا سوال ہے اور آپ یہ اردو کا کوئی لکھ دیتے ہیں، کوئی جواب لکھ دیتے ہیں، تو وہ تو جواب ہی نہیں مانگ رہے آپ کو۔ ہر پرچے کی پہلے آپ نوعیت کو دیکھیں گے، اس کے سوالات کو، اور پھر سوالات کو سمجھیں گے بنا سوچے سمجھے۔ مطلب دیکھیں، مثال کے طور پہ انگلش کا پیپر ہے، جو سوال لکھا ہے اس کا آپ جواب دے نہیں رہے، انگلش میں پرچہ حل کرتے جا رہے ہیں اپنے طرف سے، انگلش ہی کا بات کر رہے ہیں آپ، جوابات تو نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے تو آپ سمجھیں زندگی کو، یقین کریں کہ میری منزل کیا ہے اور میں نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ تو بڑا آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، لیکن کوئی سمجھنا چاہتا نہیں ہے تو اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم ایک اندازہ لگا چکے ہیں دنیا میں، زندگی کے بارے میں ہم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ اصل کامیابی جو ہے دنیا کی ہے۔ کھا لے پی لے جی لے کون کہتا ہے؟ مزے کرو، انجوائے کرو، اور بس انجوائے کرو۔ بس ہم سارا ماحول ہی یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا چاہیے اور دنیا کی کامیابی چاہیے۔ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، زندگی تو بس اب آپ کی ختم ہی ہونے والی ہے۔ اس میں بڑھاپا اور جوانی کا کوئی وہ نہیں ہوتا، جوان لوگ بھی چلے جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، یہ وہ۔ تو دیکھیں، یہ سارا مسئلہ جو ہے، اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا سیدھا راستہ ہمیں بتا، اور سیدھا راستہ اللہ تو ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ اب جھوٹ بولتے ہیں، آپ نماز میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تیرے راستے پر تو چلنا نہیں ہے، لیکن تو
تو کہتا ہے کہ بھئی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو چلو میں تیرے سے دعا مانگ لیتا ہوں کہ تو ہمیں اہدنا صراط المستقیم۔ تو یہ دیکھیں ہماری تو نیت بالکل ہی خراب ہو گئی۔ یہ میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ اصل میں آج کا مسلمان نہ اسلام سے نا واقف ہے، کلمہ طیبہ کو یہ جانتا بھی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور ایک بات تو میں آپ کو چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں کہ دین کے متعلق جو بھی ساری باتیں ہیں وہ سنی سنائی ہیں، پڑھی پڑھائی ہیں، بس کتابوں میں پڑھ لی یا کسی سے سن لی، اس پہ غور و فکر ہم نہیں کرتے۔ بات طویل ہو جائے گی، لیکن میں یہی کہہ دیتا ہوں کہ بھئی مقصد جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی تمہیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا ہے، جبکہ عبادت مقصود نہیں ہے بذات، عبادت طریقہ ہے اس منزل تک پہنچنے کا۔ لیکن بڑے بڑے مفتی جو ہیں آپ کو یہی کہیں گے، اگر آپ پوچھیں کہ بھئی زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ یہ آیت پڑھ دیں گے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب عبادت جنت میں تو روزہ نماز نہیں ہے، ہم عبادت تو یہی ہے کہ اللہ کا حکم، وہاں تو اللہ آپ کو اجازت دے گا جو چاہو، یعنی تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم چاہو گے، یہاں صرف وہ کرو جو میں چاہوں گا، جنت میں جو تم چاہو گے وہ ہوگا، یعنی آپ خواہشہ، آپ کو نفس کو کھلی چھٹی ہوگی۔ لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، جنت میں ان کے لیے جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ یہاں پر پابندی ہے کہ یہاں جو تم چاہتے ہو وہ مت کرو، جو میں چاہتا ہوں وہ کرو۔ تو خیر، میں اللہ کے قریب کیسے ہوا جائے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے بات آتی ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے کا شکار نہ ہو۔ اصل میں ہم جس ماحول میں، جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ لوگ سارے دنیا دار ہیں۔ جو ماں باپ ہیں ہمارے، جو آبا و اجداد ہیں، صدیوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ مسلمان دین چھوڑ چکا ہے، اللہ کو منزل بنانا اس نے چھوڑ دیا ہے، دنیا کو منزل۔ یہ تاریخ اسلام نہیں ہے، یہ تاریخ منافقین ہے دراصل، اللہ یہ کہ چند جو زمانہ ہے تھوڑا سا، تو یہ سب آپ دیکھ لیں، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، قتل کے لیے، وہ تخت کے لیے۔ 12 اگر بھائی ہیں تو 11 کو وہ قتل کر دیتا ہے ایک بھائی، کہ بھئی یہ تو میرے لیے خطرہ ہے۔ اب یہ کون سا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ایک نفس کو قتل کیا اس کی جزا جو ہے جہنم ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وہی بات نہیں، تخت، یہ چند دن کے تخت کے لیے آپ قتل کر رہے ہیں، بھائی کو قتل کر رہے ہیں، بے گناہ مار رہے ہیں اس کو، یہ تو عام بات ہے نا۔ خیر بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قریب دیکھیں اللہ ہمارے انتظار میں ہے، اور وہ قرآن میں ایک آیت ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کو منزل بنا لیں اور میرے راستے پر چلیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے؟ اور پھر دیکھیں بہت سی یعنی باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر۔ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ برائے نام مسلمان کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اسلام کو حقیقی طور پہ اپنا لیں؟ کس چیز کے؟ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے سائے میں اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے۔ ایسی اور آیات بھی ہیں۔ اب یہ ہے نا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شدت سے چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھے پہچان لے، مجھ پر یقین کر لے، مجھے اپنی منزل بنا لے اور میرے راستے پر چلے، مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر چلے۔ ہم اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے راستوں پر چل رہے ہیں، لیکن
اللہ کے قریب آپ جب ہوں گے جب آپ چاہیں گے. راستے اس وقت آپ کے سامنے کھلیں گے جب آپ چاہیں گے اللہ کے راستے پر چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو میرے بارے میں میرے راستے میں محنت کرتے ہیں میں اپنے بہت سے راستے کھول دوں گا. اگر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طالب ہی نہیں ہیں کہ بھئی اور کیا کریں. نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں مٹھی بھر داڑھی چھوڑ دی اور کیا کریں. آپ اگر کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ طالب نہیں ہیں. آپ طالب ہیں دراصل دنیا کے. دنیا کے بے شمار خیالات ہیں آپ کے. یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو پھر جو بھی آپ کرتے رہتے ہیں. اللہ کا طالب نہیں ہے. پہلے تو طلب سچی ہونی چاہیے. اللہ کے قریب آپ جب ہوں گے اور قریب ہونا چاہیے. اور اس کا یہ ایک الگ موضوع بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو اختصار سے یہ کہوں کہ آپ پہلے تو اللہ کو منزل بنائیں. اپنے آپ کو پہچانیں اپنی منزل کو پہچانیں اللہ کے راستے پر چلنے کی ٹھان لیں. پھر مقامی طور پہ ایک رہنما کو آپ تلاش کریں جو اللہ والا ہو. اس سے رابطہ رکھیں اس کی صحبت میں رہیں اور اس کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کا عہد کر لیں. اور پھر اسلام دین اسلام اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اور ایک رہنما کی رہنمائی میں جب آپ اپنے سفر کا آغاز کریں گے محنت کریں گے جد و جہد کریں گے تو آپ کے سامنے راستے کھلتے بھی جائیں گے اور راستہ آسان بھی ہوتا رہے گا. مشکل نہیں ہوگا. دین مشکل نہیں ہے. دین آسان ہے لیکن مشکل لگ رہا ہے آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طلب سچی نہیں ہے. مال اور جان اللہ کی راہ میں اگر کھپانا آپ کو مشکل لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین نہیں ہے اور دوسرا آپ کی طلب نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم